إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله فتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ویسے تو جو وقت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمیں کوئی فرصت کے لمحات مل جائے تو حدیث کی روح سے ہمارے لیے وہ بہت قیمتی ہے. ان کو قیمتی نیک اعمال، سنت کی پیروی، قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے بنایا جا سکتا ہے. لیکن کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان اعمال کرے تو عمل تھوڑا بھی کیوں نہ ہو اس کا اجر بہت زیادہ اللہ بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ رات کے وقت تہجد ادا کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے. انسان اللہ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے. لیکن یہی رات کی بیداری اگر لیلۃ القدر کے اندر ہو تو کیا ہی بات ہے. 1000 مہینے سے ایک رات کی عبادت افضل ہے، اعلیٰ ہے، بلند تر ہے. عام دنوں کے اندر اللہ کو پکارا جائے، نفلی روزے رکھے جائیں، صدقہ خیرات کی جائے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ بندے کے دکھ دور کرتے ہیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. لیکن یہی اعمال اگر رمضان میں کیے جائیں کیا ہی بات ہے، کیا ہی اس کی اہمیت ہے، کیا ہی اس کی فضیلت ہے. آج جو میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں ایک پیارا سا سبق دینا چاہتا ہوں وہ ہے ذوالحجہ کے 10 ایام. چند ہی دنوں بعد ہمارے اس کرۂ ارض پر، اس جہان پر ذوالحجہ کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. ہم باقی ایام کے بارے میں کچھ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن خبردار یاد رہے ان دونوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی حرمت، فضیلت اور مقام کے حوالے سے قرآن مجید میں، کسی عام کتاب میں نہیں، قرآن مجید میں جو کتابوں کی سردار ہے، جو نازل ہوئی، پیغمبروں کے سردار کے سینے پہ نازل ہوئی، شہروں کے جو سب سے مقدس شہر ہے اس ارض پر، اس کرۂ ارض پر، مکہ و مدینہ میں نازل ہوئی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ ایام غفلت سے گزارنے والے نہیں ہیں. ان ایام میں کچھ کر لو، اللہ سے کچھ حاصل کر لو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. یہ خصوصی پیکج ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو وباؤں سے ڈر رہے ہیں، جو موت سے ڈر رہے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو موت ہے یہ مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کا ایک مزدہ ہے، خوشخبری ہے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. تو آئیں مختصر الفاظ میں ان ایام کی فضیلت آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھتا چلا جاؤں. سورۃ الفجر اما پارہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے. صبح کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، ہم عام طور پر اس کو سو کے گزار دیتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں. حالانکہ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فجر کے وقت صرف محمد سرور، محمد احمد، محمد طیب یہی لوگ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے مقرر فرشتے بھی آ رہے ہیں. فجر کا وقت وہ ہوتا ہے
جس میں عام مسلمان ہی نہیں شامل ہوتے، صرف امام مقتدی ہی شامل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی آسمانوں سے نازل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں اور امام کا قرآن سنتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ کیا ہی نماز ہے جس میں ہم مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ سے اپنی مناجات مانگتے ہیں، اللہ سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اعلان ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ 10 راتیں اللہ کو اتنی محبوب ہیں کہ پیارے پیغمبر سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَشْرِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِالشَّيْءِ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 ذی الحجہ کے اندر کیا گیا عمل، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ان ایام کے اندر کیا گیا عمل بہت پسند ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے پوچھا پیغمبر کونین کیا جہاد بھی ان ایام سے افضل نہیں ہے؟ فرمایا جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے اللہ کے راستے میں۔ اور یاد رکھنا، جو عام مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی گواہی اپنی شہادت والی انگلی سے دیتا ہے، اپنی زبان سے دیتا ہے، لیکن مجاہد کی کیا شان ہے کہ اس نے اپنے ایمان کی گواہی دی تو اپنے رگوں کے لہو کو بہا کر دی، اپنے گلے کو کٹا کر دی۔ لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جہاد کا عمل بھی ان ایام سے اعلیٰ نہیں ہے۔ پھر آپ نے تھوڑی سی مزید تشریح کی، فرمایا وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلے اور اپنا جان بھی اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہ تو ان ایام میں کیے گئے اعمال سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عمل میں ان سے آگے بڑھ سکے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ، کسی دن کے اندر کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک اتنا عظیم نہیں ہے، اتنا بڑا نہیں ہے۔ ولا احب الیہ، کسی عمل سے اللہ اتنی محبت نہیں کرتے، اتنا پیار نہیں کرتے۔ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، جتنا اللہ ان 10 ایام کے اندر کیے گئے اعمال سے محبت کرتے ہیں، ان 10 ایام کے اندر رکھے گئے روزوں سے محبت کرتے ہیں، ان 10 ایام کے اندر کیے گئے ذکر و اذکار سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ ذکر و اذکار اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ڈرنے کے بجائے احتیاط ضرور کریں ان وباؤں کے دور میں، لیکن سب سے جو اعلیٰ عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو روٹین ہے اس کے اندر اذکار کو شامل کر لیں، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ تو ان ایام کے اندر کیے گئے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر حدیث میں اس بات کی وضاحت بھی آئی ہے کہ کیا عمل کرنے چاہیے جن سے اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو آمنہ کی در یتیم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، فرمایا ان ایام کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اور لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ توحید ہے، اس کے اندر توحید کی اتنی مہک ہے کہ پیغمبر کونین فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا وہ پکا جنتی ہے۔ جنت کو اللہ اس کے نام کر دیتے ہیں، اسے جنت کا باسی بنا دیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی ترغیب دیا کرتے، تو آپ کے صحابہ بھی بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کیا کرتے۔ تو ایک حدیث ہے کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس
بتکبیرہا. تو جناب ابن عمر اور ابو ہریرہ بڑے جید صحابہ ہیں. تو جناب ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام کے اندر کیا معمول بناتے کہ بازار کی طرف نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے. تکبیرات جو حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور صحابہ کرام کے یہ جو دونوں سپوت ہیں، ان کا یہ جوش اور ولولہ دیکھ کر باقی بازار کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور تمام بازار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس آواز سے گونج جایا کرتے. تو ہمیں بھی اپنی جو معمولات ہیں ان کے اندر اس بات کو شامل کرنا چاہیے کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل کی ادائیگی کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، تاکہ ہمارے اوپر جو سختیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان 10 ایام کے اندر ایک جو یوم عرفہ ہے یعنی 9 ذو الحجہ، اس کی بھی خاص اہمیت حدیث کے اندر نازل ہوتی ہے. تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبد من النار. کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو یوم عرفہ کی اہمیت کے مقابلے میں آ سکے. اور یوم عرفہ وہ دن ہے جس کے اندر اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ جہنم سے آزادی کا پروانہ. اور جس کو قرآن مجید کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لے، جنت میں جانے کا اس کو ٹکٹ مل جائے، اصل میں کامیاب ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر جناب گھر مل جائے، کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، بینک بیلنس مل جائے، یہ ہماری کامیابی ہے. قرآن مجید کہتا ہے جہنم سے چھٹکارا مل جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ کامیابی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو پھر آپ 9 ذو الحجہ کے دن کا انتظار کریں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کو راضی کریں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ سے نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کی معصیت کر کے اللہ سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت کا مزہ سناتے ہیں. تو ما من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ. اور جب لوگ میدان عرفات میں حجاج کرام اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب لوگ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ سارے تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. یہ یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ کے دن کیا گیا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر روزہ رکھا جائے تو اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. ہم اس دن کو عام سمجھتے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں وہ پیغمبر جن کی زبان کے اوپر مہر ہے تو اللہ رب العزت کی مہر ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر تو اپنی زبان سے بولتے بھی نہیں، اپنے ارادے سے بولتے بھی نہیں، اسی وقت بولتے ہیں جب اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ وحی الہی ہمارے تک پیغمبر کی زبان سے پہنچ رہی ہے. فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا تمہارا کام ہے. اللہ رب العزت عرشوں پہ بیٹھ کے اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے گناہ اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. اللہ سیاہی جو گناہوں کی ہے وہ صاف کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے. تو آپ دیکھ لیں ہم 1 منٹ کے اندر اندر کتنے گناہ کر جاتے ہیں، تو اگر 2 سال کے گناہ اللہ ہمیں معاف فرما دیں تو اور کیا چاہیے. 1 دن کا روزہ ہے، کتنا پیارا پیکج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان ایام کی فضیلت کو سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبیر، تحلیل، تحمید، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیرات، اللہ زیادہ سے زیادہ ان 10 ایام کے اندر
اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں رنگ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ یہ ایام اس لیے بار بار لے کے آتے ہیں، کبھی رمضان، کبھی لیلۃ القدر، کبھی ذی الحجہ، کہ ہمیں اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔